بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ہم سب لوگ؟ میں ہوں اختر مسعود۔ تو ہم بات کر رہے تھے ان سکسیس فیکٹرز کے اوپر جو ہمارا دین ہمیں آفر کرتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ماشاءاللہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا دین بہت خوبصورت ہے اور ہمارا دین بہت آسان ہے۔ بس کچھ دنیاوی پرائرٹیز کی وجہ سے ہمیں وہ تھوڑا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک ڈیکیڈز آف ایک زندگی کا سٹائل ہم گزارتے ہیں، اور جو دل ہے وہ اس طرح سے دنیا کی محبت پکڑنا شروع کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو دین ہے وہ کچھ پرائرٹیز کی وجہ سے ہمیں مشکل لگتا ہے۔ جب ہم نے اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے نا، تو اس کے لیے سب سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا پرپز آف لائف انڈرسٹینڈ کریں کہ میں اور آپ اس دنیا میں کیا کرنے ہیں۔ اس کا جواب ماشاءاللہ الحمدللہ ہمیں قرآن دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی بہت سارا اس کا ذکر ہے کہ پرپز آف لائف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے دو جگہوں پہ، بہت ساری جگہوں پہ ذکر کیا، مگر دو جگہیں ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے انکیپسولیٹ کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ یار آپ دنیا میں کرنے کیا آئے ہو، ٹھیک ہے؟ اور آج کے حساب سے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہیں، تو اس کے بعد ایڈیشنلی آپ کو اور کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، ان ساری چیزوں پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، مگر آج کی جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم صرف اتنی سی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا ہمیں مقصد کیا بتایا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں بھی بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں جو ایمان لائے نا، وہ عمل صالح کریں اور وہ اچھی بات آگے پہنچائیں۔ میں نے جو سورہ عصر ہے اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گا، مگر اب اس کا جو پہلا پارٹ ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جی تم اس دنیا میں میری عبادت کرنے کے لیے آئے ہو، اس کو ہم جلدی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ کون سی چیزیں آج کے دور کے حساب سے، آج کی پرائرٹیز کے حساب سے اختیار کریں گے، تو آپ اور میں بیسیکلی اللہ کے حکم بھی پورے کر رہے ہیں، اور جب اللہ کے حکم پورے ہوں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو اللہ ہمارے دل میں ایسی ہدایت ڈالے گا جس ہدایت پہ چل کے ہم اس دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ جس عزت جو اس امت نے عزت کھو دی ہے، اس امت کو وہ عزت اللہ واپس دینا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فیصلے ہمارے حق میں فرمانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو اللہ نے کہا ہے کہ جی آپ اور میں اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ اللہ کی عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرائض دیے ہیں ان فرائض کو ہم پورا کریں۔ اچھا، فرائض کی لسٹ ہے پوری، مگر جو سب سے پہلا فرض، جو سب سے پہلی عبادت کا جو اللہ نے ہمیں حکم پورا کرنے کو بولا ہے، وہ ہے 5 وقت نماز کو ہم اختیار کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر آپ 5 وقت نماز اختیار کریں گے، ایک تو ہر نماز کے اپنی ایسے فوائد ہیں کہ جس کی وجہ سے ویسے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ نماز 5 وقت پڑھیں گے تو اللہ نے سب سے بڑی ذمہ داری خود اٹھا لی، جس کے لیے آپ اور میں آج کے اس ٹائم میں انفارچونیٹلی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اس پرائرٹی کے پیچھے۔ وہ پرائرٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تو نماز 5 وقت اختیار کرو گے، میں سب سے پہلی چیز جس کا میں خیال کروں گا وہ کیا ہے؟ تمہارے رزق کا ذمہ داری میں نے اٹھا لی۔ ہم صبح اپنے باس کی کال کے اوپر صبح 4 بجے بھی اٹھ جائیں گے۔ ہم کوئی کرکٹ میچ ہوگا، کوئی ایسا اسپورٹس ایونٹ ہوگا، ایک زمانے میں بسنت ہوتی تھی، صبح صبح سارے ماشاءاللہ اٹھے ہوتے تھے، مگر فجر کے لیے آپ اور میں نہیں اٹھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم فجر کی نماز اٹھ کے پڑھو گے تو اس دن کے زندگی کے سارے معاملات وہ میری ذمہ داری ہو گئے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اب میں آپ کو اس کی ایک اور شکل بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ اور میں رزق کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی جاب ہے، ہم صبح 9 بجے نکل گئے، ہم نے 5 بجے تک کام کرنا ہے۔ اب 9 سے 5 کے دوران ہمیں کم از کم 2 نمازیں پڑھتی ہیں، ظہر اور عصر کی۔ دیکھیں جی، اگر آپ نے دنیا کے کام کو پرائرٹی دے دی اور آپ نے نماز کا یار میں بعد میں پڑھ لوں گا، یہ بھی نماز چھوٹ گئی، تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کا حکم توڑ دیا۔ اللہ رحمان الرحیم ہیں، اللہ ہمارے گناہ کرنے پہ ہمیں معاف کر دیں گے، مگر کیا آپ نے اللہ کے کام کو پرائرٹی دی؟ جب آپ اللہ کے کام کو پرائرٹی دیں گے تو اللہ آپ کے کام کو پرائرٹی دیں گے۔ اس بات کا یقین ہم نے دل میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرا حکم تمہارے باقی چیزوں سے نمبر 1 نہ ہو جائے۔ فار ایگزامپل، جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کے وقت میں نہیں اٹھ رہے، آپ کہہ رہے ہیں یار پہلے میں یہ کام کر لوں، اور نماز ڈیلے ہوتے ہوتے آخر وقت پہ پہنچ گئے، تو آپ جلدی سے اٹھ کے نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ چھوڑ دیں گے۔ یہاں پہ آپ کے لیے اللہ نمبر 1 نہیں رہا۔ جب اللہ کا حکم نمبر 1 نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے جو فیصلے ہیں نا، وہ اللہ رحمان رحیم اتنا ہے کہ وہ کرے گا، مگر آپ اس رزق کے اوپر ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ اللہ کے لیے بہترین وقت دیں، پرائرٹائز کریں، کوئی نماز نہ چھوڑیں۔ اور میں آپ کو اس کا چھوٹا سا طریقہ بتاتا ہوں، ہر وقت باوضو رہیں۔ جب آپ جاتے ہیں واش روم یوز کرنے تو آپ وضو کر کے باہر آئیں، اور اگر پوری نماز پڑھنا مشکل لگتی ہے تو کم از کم فرائض ادا کریں جتنے اچھے طریقے سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ لیول 1 ہے۔ ریکمنڈیشن تو پوری نماز کی ہے، آپ پوری نماز پڑھیں سنتے ملا کے، مگر اگر آپ 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، آپ جب اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کریں گے آپ کو مشکل لگے گا، شیطان حرکت میں آئے گا، وہ کہے گا کہ یار یہ بندہ تو اللہ کی طرف آ رہا ہے، تو وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ یہی تو وہ بیٹل ہے، یہی تو وہ بیٹل ہے جو آپ کو مجھے اس دنیا میں عزت دلوائے، کیونکہ عزت کے فیصلے تو اوپر سے آ رہے ہیں، عزت کے فیصلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو اور مجھے اگر اس دنیا میں کامیابی چاہیے تو سب سے پہلا یہ فرض اپنائیں، اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی، اس کا ارادہ کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ ہمارے اکثر بھائیوں کا رسپانس یہ ہوتا ہے یار میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے 5 وقت نماز کا پابند بنا دے۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں اور نماز کا وقت ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اٹھیں، وضو کریں، ابھی نماز پڑھیں، اللہ سے توبہ کر کے اٹھیں، اور اس بات کا ارادہ کریں کہ اللہ میں اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے ہر عمل کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ مجھے توفیق دیتے کہ میں ابھی سے آگے نماز پڑھوں۔ اب حرکت کریں گے تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ اور آپ نے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ آپ کو شیطان روک رہا ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ کے دل نہیں مان رہا، کیونکہ دل اس لیے نہیں مان رہا کیونکہ وہ دنیا کی گرد اور دنیا کی آلودگی سے بھرا ہوا ہے، وہ نہیں مانے گا سٹارٹ میں۔ آپ نے اپنے آپ کو اٹھا کر لے کے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک سچویشن میں ہیں نا تو اس میں آپ کا دل کیسے پرفارم کر رہا ہے، آپ کے دل میں خیالات کیا آنے ہیں۔ اللہ تو وہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو وہ پتہ ہے کہ آپ کے دل میں کیا خیال آ رہے ہیں، اور یہی خیالات ہم نے درست کرنے اور ہم نے اللہ سے یہ بات مانگنا ہے۔ تو پرپس آف لائف کے اوپر ہم جو پہلی چیز پہ بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے نماز کی پابندی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کو بولا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز عبادت ہے۔ کچھ اور چیزوں پہ انشاءاللہ بات کریں گے اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ۔ ابھی اٹھیں، نماز کا ارادہ کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں، جو بھی نماز کا وقت ہے۔
اپنے آپ کو اس کے اوپر کنسسٹنٹ کریں. میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا, آپ بھی میرے لیے دعا کریں. اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں, آخرت میں عزت چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ کے عابد بن جائیں, اللہ کے اوبیڈین بن جائیں. پرپز آف لائف کے اوپر باقی چیزوں کی بات نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس چیز پہ قبول فرمائیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے لوگ بن جائیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.